واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون۔ اللہ قرآن مجید کی آیات بینات سورہ زخرف میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالی قیامت کے دن جو دوستوں کی قسمیں ہیں، تعلق کی جو بنیادیں ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، اس کا تذکرہ فرما رہے۔ انسان تنے تنہا دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ دوسروں سے تعلق بناتا ہے۔ یہ ہماری سوشل، سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے، لیکن تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ تعلق قائم کرنا چاہیے، کس وجہ سے تعلق توڑنا چاہیے، کس بنیاد پہ دوستی ہونی چاہیے اور کس بنیاد پہ دشمنی ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ محبت ہو اور کس وجہ سے نفرت ہو، یہ اسلام کا اہم ترین موضوع ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جو شخص اللہ ہی کی خاطر محبت کرے، اللہ ہی کی خاطر اللہ کے منکروں دشمنوں سے دشمنی کرے، اللہ ہی کی خاطر کسی کے کام آئے، اگر کسی کے کام نہ آئے تو بھی اللہ ہی کی خاطر کہ وہ غلط کام کہہ رہا ہو یا کوئی ایسی بات ہو. من احب للہ، جو اللہ کی خاطر محبت رکھے، اللہ کی خاطر نفرت رکھے، اللہ کی خاطر دے، اللہ کی خاطر روکے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے سب سے مضبوط کڑی جس سے معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے، جس سے سماج میں اجتماعیت آتی ہے، جس سے سوسائٹی میں امن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اوثق عرى الایمان، کیا تم جانتے ہو ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کیا ہے؟ ایمان کی سب سے مضبوط زنجیر کیا ہے؟ ایمان کا سب سے مضبوط چیز جس سے مسلمان جڑ جائیں وہ کیا ہے؟ مختلف جواب آتے رہے. اس حدیث کی روشنی میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے مضبوط ایمان کی کڑی سماجی اور معاشرتی حوالے سے کوئی اور چیز نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے. سماجی نقطہ نظر سے ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی خاطر تعلق جوڑنا اور اللہ کی خاطر تعلق توڑنا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم اٹھا کے، لن تدخلوا الجنہ، تم جنت ہرگز نہیں جا سکتے، حتی تؤمنوا، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہ ہو. سن لیجئے، مسلم معاشرے کو توڑنے والے بھی سن لیں، محبت کرنے والے بھی سن لیں، نماز پڑھنے والے بھی سن لیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے جنت کی دعائیں کرنے والے، جنت کی خواہشیں امیدیں رکھنے والے بھی سن لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا تمہیں بتاؤں نا وہ نسخہ کہ جس سے محبت بڑھتی ہے؟ ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کہا کرو. میرے محترم بھائیوں، آج اس اصول کو ہم بھول چکے ہیں. صرف بھول ہی نہیں چکے، اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بخیے ادھیڑتے ہیں، اس اصول کو توڑتے ہیں، اور ایسے توڑتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہی نمازی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. آج تعلق کی بنیاد پیسہ،
تعلق کی بنیاد دولت، تعلق کی بنیاد اونچی کوٹھی اور بنگلہ، تعلق کی بنیاد لمبی اور مہنگی کار، تعلق کی بنیاد اعلیٰ ترین سوٹ اور لباس، تعلق کی بنیاد اونچا منصب، کرسی اور عہدہ، تعلق کی بنیاد سیاست اور چند ووٹ۔ اسی کی خاطر جینا، اسی کی خاطر مرنا، جو ہماری پارٹی کا ہے اسے اپنا سمجھنا اور جو ہماری پارٹی کا نہیں ہے اسے کوئی کافروں کی طرح سمجھنا، یہ کیسی اپروچ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ جینے کا کیسا انداز ہے؟ ہم تو روتے تھے کہ لوگ مذہبی فرقوں میں تقسیم ہیں، اور اب ہم روتے ہیں کہ مذہبی فرقوں سے بڑھ کر لوگ سیاسی فرقوں میں تقسیم ہیں۔ ایک نقطہ نظر رکھنا علیحدہ بات ہے، وابستگی رکھنا علیحدہ بات ہے، میں اس کو قابل مذمت نہیں کہہ رہا، ہر بندے کی ایک اپروچ ہے، ایک ویژن ہے، لیکن اس اپروچ کو اتنی اہمیت دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایمان کے رشتے پیچھے چھوڑ دینا، نماز کے رشتے پیچھے چھوڑ دینا، اللہ کی وجہ سے تعلق پیچھے چھوڑ دینا، قرآن کی وجہ سے تعلق پیچھے چھوڑ دینا، اور سیاسی فرقہ وریت کا ایسا ماحول بنا دینا کہ جو میری پارٹی کا نہیں ہے گویا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، اور اگر وہی شیطان اگلے دن میری پارٹی میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اپروچ، اس سے مسلمان تقسیم ہوئے پڑے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت سنیے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سورہ زخرف ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ الاخلاء، سب سے جگری جو دوستی ہوتی ہے نا، ان دوستوں کو اخلاء کہتے ہیں۔ وقتی دوستی وہ اصدقاء بھی ہو سکتے ہیں، رفقاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو جگری دوستی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں الاخلاء۔ جگری دوست قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، صرف وہی دشمنی سے بچیں گے جن کی دوستی، جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پہ ہوگا، جو ملتے تھے اللہ کی خاطر، جو محبت کرتے تھے اللہ کی خاطر، جو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے دین کی خاطر، جو ایک دوسرے کو چاہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کی خاطر، ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا خوبصورت بات کی اللہ نے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، جن کے تعلق کی بنیادیں تقوی، پرہیزگاری، نیکی تھی، ان سے کہا جائے گا
اے میرے بندو، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، اور آج میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے ہی غم ختم ہو گئے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری باتوں پہ ایمان لے آئے تھے اور جو ہماری فرما برداری میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم سارے کے سارے اپنے دوستوں کے ساتھ، ازواج اپنے جیسوں کے ساتھ، اپنے جیسوں کے ساتھ، جہاں جہاں تم اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، جہاں جہاں تم دین کی خاطر جمع ہوتے تھے، جہاں جہاں تم میدان جہاد میں جاتے تھے، جہاں جہاں تم جیسے جیسے اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے تھے، جیسے تم میری خاطر، میرے دین کی خاطر اکٹھے بیٹھ کے روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، جیسے تم دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں ایک ساتھ نکلتے تھے، وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، تم سب اور تمہارے جیسے سارے ہی لوگ، آج میری طرف سے اعلان ہے جنتوں میں داخل ہو جاؤ، آج ہم نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ تمہاری بیویاں بھی جائیں، تم بھی جاؤ، اپنے جیسوں کو بھی ساتھ اکٹھے ہی لے کے جاؤ، اور جنت میں پہلا گروہ تو ایسا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا گروہ 70,000 کی تعداد میں جنت میں جا رہے ہوں گے، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے۔ ادھر سے پہلا بندہ داخل ہوگا اور ساتھ ہی آخری بندہ داخل ہوگا، لائن نہیں لگے گی، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جگری دوست سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جو تقوی کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اگر ایک بات نہ لکھی ہوتی تو شاید مجھے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی، جن کی دوستیاں اس وجہ سے تھیں کہ ہم فلاں کو کامیابی دلوائیں گے تاکہ ہم اور ظلم کر سکیں، ہم فلاں کو کامیابی دلوائیں گے تاکہ ہم اور ناجائز قبضے کر سکیں، فلاں کو ہم کامیابی دلوائیں گے تاکہ فلاں ہم اور کسی غریب کو رگیت سکیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھیں گے ظالموں کو کیسے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو وہ سوچیں گے کاش کتے اور خنزیر سے میرا تعلق ہوتا اور اس ظالم سے میرا تعلق نہ ہوتا۔ وہ دیکھے گا نا اب اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، تو پھر اسے یاد آئے گا میرا بھی حشر ہونے والا ہے۔ اللہ کی خاطر ملنا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، دین کی خاطر محبت کرنا، ایمان کی خاطر محبت کرنا، اور اس رشتے کو سب سے مقدم رکھنا، سب سے آگے رکھنا۔ ٹھیک ہے آپ کی جو سیاسی وابستگی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ کس پارٹی سے ہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں میری پرابلم یہ نہیں ہے، آپ کس کی پارٹی میں کھڑے ہوتے ہیں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ ایک دین کے دائی کے طور پہ، قرآن کے طالب علم کے طور پہ، آپ کے ایک علم والے بھائی ہونے کے ناطے اور طالب علم ہونے کے ناطے میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا آپ اپنی سیاسی پارٹی کو اللہ اور اللہ کے رسول والے تعلق سے آگے سمجھتے ہیں، اور آپ اس بنیاد پہ نفرت اور محبت کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ گویا اسلام اور کفر کی جنگ ہے کوئی، اور آپ کے نزدیک میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف کسی کافر سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینا، ماں بہن کی ایک کرنا، طنز و تشنیع کرنا، تیر برسانا، اس کی گھر والوں کی عزتوں کو بھی برباد کرنا اور اس کے اوپر بہتان لگانا، آپ سب کچھ اسے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو گالیاں دینا، اس کو ناجائز چیزوں کے اندر مقدمات میں الجھانا، آپ کے نزدیک یہ سب کچھ اس وجہ سے جائز ہو جاتا ہے
کہ وہ مخالف پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس قرآن کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کی یہ تعلیم تو نہیں ہے. اس کی تعلیم کے اندر تو ہمیں ایسا اخلاق نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے پیغمبر سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے انسانوں سے بدتر کوئی نہیں ہے. آپ کی پوری زندگی کے اندر ایک لفظ بھی دکھا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولا ہو جس سے ان کی گالی بندی ہو، کسی صحابی نے بولا ہو. ان کے عقیدے کا رد کیا ہے، گمراہی کا رد کیا ہے، لیکن ذات پہ حملہ، گھر والوں پہ حملہ، بیٹیوں بہنوں پہ حملہ، ماؤں پہ بیویوں پہ حملے، کردار پہ حملے، ذات پہ حملے. مسلمان ہو اور یہ کام کرے، کم از کم قرآن و حدیث سے ہمیں تو کوئی ایسی گنجائش ذرہ برابر نظر نہیں آتی ہے. مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مرد مردوں کے دوست ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اور ایمان والے ان کا دو ہی ایجنڈے ہوتے ہیں. جو بھی نیکی کا کام ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جو بھی برائی کا کام ہے اس سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. وہ نیکی کا کام میری پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں کرنا چاہیے، مخالف پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں کرنا چاہیے. عوام کا فائدہ میری پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، مخالف پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے. غلط کام میری پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، غلط کام مخالف پارٹی کا بندہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. جب تک اس اصول پہ ہماری تربیت نہیں ہوگی، آپ قیامت تک نمازیں پڑھتے رہیں، اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے سب انسان نقصان اٹھائیں گے، اس نقصان سے وہی بچیں گے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو جو حق بات ہے وہ کہتے رہے، اور حق کی راہ میں صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. اہل ایمان ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. سب جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ان کے سوا جو تقوی والے تھے. ان سے کہا جائے گا میرے بندو
تمہارے خوف ختم ہے، تمہارے غم بھی ختم ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم نشینوں کے ساتھ، ہم اپنے جیسوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ. آج ہم نے تمہیں خوش کرنا ہے. ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے چکر لگاتے ہوں گے سونے کی رکابیاں لے کے جس میں کھانے رکھے ہوں گے، اور سونے کے گلاس لے کے جس میں جنت کے مشروب رکھے ہوں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو ان کے جی میں آئے گا ان کی خواہشوں کو بھی پورا کیا جائے گا. دیکھنے کو وہ کچھ دیا جائے گا کہ ان کی آنکھیں لذت محسوس کریں گی، اور ان سے کہا جائے گا اب ان جنتوں میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، این المتحابون فی، این المتزاورون فی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے کہاں ہیں؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ اعلان کیوں ہوگا؟ تاکہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، تاکہ ان کو عزت دی جائے، تاکہ ان کی شان کا اظہار کیا جائے، تاکہ دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ اللہ کی خاطر تعلق کیسا مضبوط تعلق ہوتا ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان سے کہے گا آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق ارصد اللہ علی مدرجتہ ملکا. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اللہ نے اس کے راستے میں گھات میں بٹھا دیا ایک فرشتے کو. میرا ایک بندہ جا رہا ہے، تو نے اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا ہے. جیسے ہی تیرے پاس سے گزرے گا تو نے اس سے کچھ سوال و جواب کرنے ہیں. وہ بندہ اس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے، وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اس آبادی میں جا رہا ہوں. اپنی شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، اس آبادی میں جا رہا ہوں. اس آبادی میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ کوئی کام ہے؟ کہتا ہے کوئی کام نہیں ہے. پھر کیا کرنے جا رہا ہو؟ اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں. اس بندے سے کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے. اس بندے نے کوئی احسان کیا ہے، شکریہ ادا کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، اس نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ اسے کہتا ہے آج اللہ نے مجھے تیرے پاس یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے عرش والا رب تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی خاطر تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے، مسلم وحدت کی بنیاد ہے، امت واحدہ کی بنیاد ہے. اس کے بغیر تو یہ امت بن ہی نہیں سکتی. اس تعلق ٹوٹنے ہی کی وجہ سے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک گھر سے 10 لاشیں اٹھ رہی ہیں. ایک ایک فلسطینی کے سامنے اس کے 2 سال کے بچے کی لاش بھی تڑپ رہی ہے. 10 سال کا بچہ بھی بلک بلک کے رو رہا ہے. 20 سال کا نوجوان گبرو بیٹا اس کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے. مجال ہے کہ اس امت کے کسی چیف آف آرمی سٹاف یا اس امت کے کسی لیڈر یا اس امت کے کسی حکمران یا اس امت کے کسی سربراہ کو اس کا درد ہوتا ہو. ہم ان حکمرانوں کو کوستے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے ہمارا آپس میں کیا حال ہے. جب چھوٹے لیول پہ ہماری یہ کیفیت ہے تو بڑے لیول پہ امت کی کیفیت کیا ہوگی؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اہل ایمان کا تو آپس میں اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کہ وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں.
وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں. کون بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ صرف نون لیگ والے؟ صرف تحریک انصاف والے؟ صرف فلاں فلاں سیاسی پارٹی والے؟ اللہ کے قرآن نے تو یہ نہیں کہا. انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے بھائی بھائی ہوتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے. اور صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہے، اس کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں. اور سب سے پہلا حق یہ ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے دل میں اس کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے، مجھے اس کا بھلا سوچنا چاہیے، خیر سوچنی چاہیے. اختلاف رائے اور چیز ہے، سیاسی تنوع اور چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. آپ کسی ایک کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسرا کسی اور کو بہتر سمجھتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن اسے ایمان اور کفر کا مسئلہ نہ سمجھیں، حق اور باطل کا مار کا نہ سمجھیں، سچ اور جھوٹ کی جنگ نہ سمجھیں. سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سارے ایک جیسے ہی تو ہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. نظام بھی وہی ہے، سسٹم بھی وہی ہے، چلنا بھی وہی کچھ ہے، ہونا بھی وہی کچھ ہے. اور چند دن کی اس کمپین کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو توڑ دیں، ماموں بھانجا جدا جدا ہو جائے، چچا اور بھتیجا علیحدہ علیحدہ ہو جائے، باپ اور بیٹا علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ایک محلے کے لوگ علیحدہ ہو جائیں، ایک برادری کے لوگ علیحدہ ہو جائیں، اور ایک گاؤں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو جائیں. اس کی گنجائش آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ یہ آپ کو کس نے سجھا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے؟ اگر آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اپنے ایمان سے کوئی اونچی ہستی سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ اپنے لیڈر کو اور اپنے مفادات کو دین سے بھی کوئی اونچے لیول کی چیز سمجھتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اہل ایمان کا آپس میں کوئی رشتہ اس کے علاوہ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. ایمان لینے کے لیے لوگ ایمان لانے کے لیے آتے ہیں. آپ اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. جو بھی کلمہ پڑھنے آتا ہے آپ اس سے چند وعدے لیتے ہیں. ایمان لانا کوئی ذات اور برادری قسم کی چیز نہیں ہے کہ کمبو کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ کمبو ہی ہے، ارائیں کے گھر میں پیدا ہونے والا ارائیں ہے، ڈوگر کے گھر میں پیدا ہونے والا ڈوگر ہے، وہ کچھ کرے یا نہ کرے. ایمان کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی نسل کا نام نہیں ہے. ایمان ایک شعور کا نام ہے، ایمان ایک معاہدے کا نام ہے، ایمان اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، ایمان اللہ کے ساتھ ایک کاروبار کا نام ہے. وہ کاروبار کیا ہے؟ وہ معاہدہ کیا ہے؟ اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جنت تیرے لیے ہے، میری رضا پھر تیرے لیے ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کا سب کچھ خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کو جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے. تو وہ ایمان ایگریمنٹ والا ایمان ہوتا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں، کریں گے کیا؟ آپ کا کریکٹر کیا ہوگا، کردار کیا ہوگا، اخلاق کیا ہوگا، سوچ کیا ہوگی. تو جب کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ اس سے وعدہ لیتے، اور کیا منظر ہوگا، مبارک ہاتھ آگے کر دیتے. وہ صحابی اپنا ہاتھ آگے کرتا اور آپ کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ رکھا ہوتا اور آپ کے ساتھ وہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوتا. آپ اس سے کوئی وعدہ لے رہے ہوتے. خواتین آتی تو ان کے ہاتھ کو آپ ٹچ نہ کرتے، بس وہ پاس بیٹھ جاتی اور آپ ان سے بھی وعدہ لیتے.
بعض روایات کے مطابق وہ برتن میں پانی کے برتن میں ہاتھ رکھ دیتی، آپ پانی کے برتن میں دوسری طرف ہاتھ رکھ دیتے، وہ بھی وعدہ کرتی۔ بعض تاریخی آثار کے مطابق ایک طرف کوئی کپڑا سا ہوتا، ادھر سے وہ پکڑ لیتی، ادھر سے آپ پکڑ لیتے، یا جیسے بھی طریقہ تھا، لیکن عورتوں کو آپ ٹچ نہ کرتے، مردوں کے تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ وعدہ لیتے، اور اس وعدے کے اندر یہ چیز ہوتی تھی، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، اور تیسرا وعدہ یہ ہوتا تھا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جو کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اس کے بارے میں دل میں بھلا سوچو گے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ جناب جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، ہر مسلمان کا بھلا سوچوں گا۔ جناب جریر ایک دفعہ مارکیٹ میں نا اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے، گاہک آیا، گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، 200 میں غالباً ریٹ طے ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔ تو جناب جریر کے ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، کہنے لگے تمہارا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، میں گھوڑے کا بیوپار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ 200 کا نہیں ہے، آپ کو 300 نہ دے دوں؟ وہ کہتا ہے دے دے، آپ کی مرضی ہے، 300 دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، کہنے لگے 400 نہ دے دوں؟ کہتا ہے آپ کی مرضی ہے۔ پھر کیا خیال آیا، کہا 500 نہ دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے۔ پوچھنے والے پوچھے جناب جریر یہ کیا ہوا کہ بیچنے والے ریٹ بڑھاتے ہیں، خریدنے والے کم کرتے ہیں، آپ کیسے خریدار ہیں کہ ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں گھوڑے کا بیوپار کرتا ہوں، میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں، یہ گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہے، اور یہ بیچارہ سادہ 200 میں دے کے جا رہا تھا، اور میرے ذہن کے اندر وہ منظر دوڑ رہا تھا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، مجھے بتاؤ کہ اس کی خیر خواہی کس میں تھی؟ جو اس کی قیمت بنتی تھی وہ دیتا یا لوٹ لیتا؟ اس کی خیر خواہی کس میں تھی؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یرموک کا میدان ہے، شہداء اپنی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر رہے ہیں، اور زخموں سے چور 3 مجاہد میدان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میدان میں پانی پلانے والے کی ڈیوٹی ہے، وہ آتا ہے، زندگی کے آخری سانس ہیں، ایک مجاہد کہتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس پانی لے کے پہنچتا ہے تو پڑوس سے ایک اور مجاہد آخری سانس لیتے ہوئے پکار اٹھتا ہے مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے پانی میرے بھائی کو پلا دیں۔ وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، ایک تیسرا چیخ اٹھتا ہے مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ وہ پانی لے کے تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلا دیں۔ وہ تیسرے کے پاس لے کے چلا جاتا ہے، جب تیسرے کے پاس لے کے جاتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، بھاگ کے دوسرے کے پاس واپس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہوتا ہے، پہلے کے پاس واپس آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے بھی ایثار ہے۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بھائیو، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، جس کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن یاد رکھو جہاں اللہ نے دین والوں کی محبت اور اخوت کا تذکرہ کیا ہے نا، ساتھ ہی اللہ نے روکا ہے، دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، ایک دوسرے کی پھپتیاں نہ، ایک دوسرے کے اوپر پھپتیاں نہ کسنا، دیکھو ایک دوسرے کو تانے نہ دینا، دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرنا۔ اور یہ سارے احکام دینے کے بعد اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہو جائے گا۔ مطلب ہے ڈر لگتا ہے کہ اہل ایمان سے کہیں ادھر سے لسٹ نکال کے اللہ اس کا نام ظالموں میں لکھ دیں، کیونکہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ایک شعور کے ساتھ جینا چاہیے۔ آپ نے بات کرنی ہے کسی ایجنڈے پہ کریں، آپ نے بات کرنی ہے نظریاتی کریں، آپ نے بات کرنی ہے علمی بات کریں، آپ نے بات کرنی ہے لکھی پڑھی بات کریں، آپ نے بات کرنی ہے منشور کی بات کریں، آپ نے بات کرنی ہے دلائل کے ساتھ بات کریں۔ یہ بہتر ہے، یہ کمتر ہے۔ ذاتوں پہ حملے، کردار پہ کیچڑ اچھالنا، گھر والوں تک پہنچ جانا، اور چند ٹکوں کے لیے نوجوانوں کے اخلاق کے ایسے جنازے نکالے گئے کہ 25-25 ہزار روپے تنخواہوں کے اوپر ان سیاسی پارٹیوں نے اس امت کے نوجوان بیٹوں کو رکھا، صرف اس لیے کہ تم نے دوسرے کی عزت پہ حملے کرنے ہیں۔ اس کا کام صرف یہ ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے، فیس بک پہ بیٹھے، انسٹا پہ بیٹھے، ٹویٹر پہ بیٹھے، گروپوں میں بیٹھے، فیک آئی ڈی بنا کے، اور اس کا کام ہے بس دوسرے سیاسی مخالف لیڈر کی ذات پہ حملے کرنا۔ اس کو آپ سیاسی شعور کہتے ہیں؟ یہ سیاسی شعور نہیں ہے، یہ اخلاقیات کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس امت کو محبت نصیب فرمائے، اس امت کو اللہ اکٹھا فرمائے، الفت کے ساتھ ہمیں رہنے والا بنائے، ایمان پہ اللہ ہمیں اکٹھا فرمائے، اور ایسے اکٹھے اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔